الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم ابعثه المقام المحمود والحوض المورود، واحينا على سنته وتوفنا على ملته، وارزقنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله عليه وسلم تسليما أبدا. أما بعد، فإن هذه المجالس مدارس، وهذه المجالس فيها ذكر الله، فذكر الله دواء وذكر الناس داء. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. حضرت شیخ نے خطبہ پڑھا جس میں اللہ جل جلالہ کی تعریف کی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر درود بھی پڑھا، اور پھر کچھ دعائیں بھی امت کے حق میں فرمائیں. اس کے بعد فرمایا خطبے کے بعد کہ یہ ایسی جو مجالس ہے یہ مدرسے ہیں، مدرسے دین کو سیکھنے کی جگہ ہیں، جن میں کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ دوائی ہے، دوائی. مخلوق کا ذکر، لوگوں کا ذکر یہ بیماری ہے، اور اللہ کا ذکر دوائی ہے. فهذه المجالس منورة لأنها منسوبة إلى الله، وإن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن عمارها زوارها، وحقا على المزور أن يكرم زائره. فرمایا کہ یہ جو مجالس ہیں یہ منور ہیں، اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے نورانیت ہے، یہ منور مجلس ہیں. اور یہ جو اللہ کے گھر ہیں مساجد، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے. اور جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو جو مہمان ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ میزبان اس کا اکرام کرے. ایسے ہی اللہ جل جلالہ کے ذمہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والوں کا اکرام کرے. اور فرمایا کہ اللہ کی طرف، اللہ کے گھروں میں آنے والے، مسجدوں میں آنے والے یہ زیارت کرنے والے ہیں، اور ان کی تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان میں آتے ہیں، اور پھر ان پر اللہ کے اوپر ان لوگوں کا حق بنتا ہے. وإن هذه المجالس لا ترى لأهل السماء كما يرون أهل الأرض القمر ليلة البدر، وإن الله تبارك وتعالى يباهي بنا ملائكة السماء، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوا لذكري أشهدكم أني قد غفرت لهم وبدلت سيئاتهم حسنات. فرمائے یہ جو مجلسیں ہیں یہ آسمان والوں کو ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے ہمیں 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. ایسے ہی آسمان والوں کو یہ اور اللہ جل جلالہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں ہماری ذریعے سے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کہ یہ میرے لیے آئے ہیں، تو تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی. فالله تبارك وتعالى يحب الذاكرين ويحب الشاكرين. وجاء في الحديث ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقه ويضرب عنقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله ولذكر الله أكبر وأجل وأعظم. فرمایا کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مفہوم ہے کہ میں کیا تمہیں سب سے بہترین چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے گناہوں کو تمہیں پاک کرنے والا ہے گناہوں سے، اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے، اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں لوگوں کو، دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں شہید کرے، اس سے بھی بڑی ہوئی چیز؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کے ذکر سب سے بڑی نیکی ہے۔ فالله سبحانه وتعالى أول بلا بداية، ہاں، اللہ جل جلالہ سب سے اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وآخر بلا نهاية، اور وہ سب سے آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ظاهر ليس فوقه شيء، ہاں، وہ ایسا ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ نہیں ہے، باطن ليس دونه شيء، وہ ایسا باطن ہے کہ جس سے مخفی کچھ نہیں ہے، لا يشبهه شيء، اس کی کوئی چیز مشابہ نہیں ہے، ليس كمثله شيء، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لا تدركه الأبصار آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وهو يدرك الأبصار، اور وہ آنکھوں کے دیکھا ہوا سب دیکھ سکتا ہے، وهو اللطيف الخبير، اور وہ باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ كل ملوك الأرض عبيد عنده، ساری دنیا کے سارے بادشاہ اس کے ہاں غلام ہیں، كل الأغنياء فقراء لديه، اس کے ہاں سارے جتنے دنیا کے مالدار ہیں یہ سب فقیر ہیں، كل الأقوياء ضعفاء عنده، سب سے قوی لوگ اللہ کے ہاں سب سے کمزور لوگ ہیں۔ فهو الملك وہ بادشاہ ہے، وهو على كل شيء قدير، ہر چیز پر قادر ہے، خالق غير مخلوق، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، رازق غير مرزوق، ہاں وہ رزق دیتا ہے، رزق لیتا نہیں ہے، فهو المتصرف في الكون، لہذا ساری دنیا میں اسی کا تصرف چلتا ہے۔ يا من لا تراه العيون اے وہ ذات آنکھ جس کو دیکھ نہیں سکتی ولا تخالطه الظنون اور عقل اس کو سوچ نہیں سکتی، ولا يصفه الواصفون صفت بیان کرنے والے اس کی صفات کو گر نہیں سکتے، ولا تغيره الحوادث والسنون ہاں سالوں کا گزرنا، حادثات کا آنا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، ولا يخشى الدوائر، ہاں زمانے کے گرد سے وہ ڈرتا نہیں ہے، يعلم مثاقيل الجبال پہاڑ کے وزن کو جانتا ہے، ومكاييل البحار اور سمندر کا جتنا پانی ہے اس کے تعداد کو اور وزن کو جانتا ہے، وعدد قطر الأمطار بارش کے قطروں کی تعداد اس کو معلوم ہے، وعدد ورق الأشجار، درخت کے پتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کو معلوم ہے، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، جہاں جہاں دن آتا ہے رات آتی ہے سب اللہ کے علم میں، لا تواري سماء منه سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی خبر کو اس سے چھپا نہیں سکتی، ولا أرض أرضا، کوئی زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا نہیں سکتی، ولا جبل ما في وعره، پہاڑ کے بالکل گہری پہاڑ کے اندر کچھ ہے، پہاڑ اس کو اس سے چھپا نہیں سکتا، ولا بحر ما في قعره، سمندر کے تہ میں جو کچھ ہے سمندر کی تاریکی اس کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی۔ اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، ہاں اے اللہ ہمارے سب سے بہترین دن وہ بنا جس میں ہماری آپ سے ملاقات ہو، وخير عمرنا آخره، ہمارا سب سے بہترین عمر وہ جو آخری عمر ہو ہمارا، وخير أعمالنا خواتمها، ہاں اور ہمارا سب سے آخری عمل جس پر خاتمہ ہو وہ بہترین عمل بنے۔ فجاء في الحديث في الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية أنه قال كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق فبالخلق تعرفوني، فرمایا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، کتاب کا نام لے کر فرمایا کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، لہذا مخلوق کو دیکھ کر مجھے پہچانو۔ فأرسل الأنبياء والرسل، وكل هؤلاء الأنبياء جاءوا يدعو إلى كلمة التوحيد، أنه لا معبود بحق إلا الله، وإفراد العبودية والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے صرف اکیلے اللہ کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی طرف، کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، امید اور خوف صرف اللہ ہی سے ہو۔ لذلك هؤلاء الأنبياء كانوا نماذج ومعلمين وأسوة وقدوة لأممهم وشعوبهم، منهم من قتل، منهم من نشر بالمنشار،
منهم من قطعوا رأسه مثل سيدنا يحيى، سيدنا زكريا نشر في المنشار، سيدنا يونس ابتلعه الحوت. أين الحفاظ الربانية؟ ولكن لا بد أن تكون تضحية ومدارس في التضحية حتى الأمم يكونوا متعلمين وطلاب عند هؤلاء الأساتذة الكرام. فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک نمونہ بنایا اور استاد بنایا، سکھانے والا بنایا، اپنی تمام امتوں کے لیے اور اپنی قوموں کے لیے ان کو نمونہ بنایا. اب ان میں سے ایسی ان سے قربانی لی گئی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بعض کو آرے سے درمیان سے چیرا گیا، کسی کا سر کاٹا گیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کیا گیا. یہ اس لیے کہ یہ نمونہ تھے کہ قربانی ضروری ہے، قربانی، تاکہ یہ اپنے استادوں کو دیکھ کر، اپنے سکھانے والوں کو دیکھ کر یہ بات کی امتیں اس قربانی کو سمجھے. فهو الحافظ سبحانه وتعالى يحفظ بالأسباب وبدون الأسباب وعكس الأسباب. کیونکہ حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ نہیں کہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ طریقہ بتایا کہ حفاظت اللہ کی ذات کرتی ہے. تو حفاظت وہ اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے. فهو خالق الأسباب ومسبب الأسباب. أخرج الناقة من الصخر وحفظ يونس في الحوت وعيسى بغير أب. هذه القدرة الربانية. مایا کہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے. وہ حفاظت کرنے پر آ جائے اور قدرت کو ظاہر کرنے پر آ جائے تو دیکھو ایک پہاڑ سے اونٹنی نکالی، اونٹنی پورے ایک پہاڑ سے، اور یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت. فنحن في دار الأسباب. الأخذ بالأسباب سنة، الاعتماد عليها الشرك، تركها معصية. فرمایا کہ ہم دار الاسباب میں ہیں، تو اسباب کا اختیار کرنا یہ سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کرنا یہ شرک ہے، اور اسباب کا انکار کرنا یہ گناہ ہے. فدار الأسباب الأولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المدرسة الأولى للتربية والتعليم. مایا سب سے پہلا دار الاسباب جو تھا وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تھی، جو کہ مدرسہ تھا، تربیت گاہ تھی. مسجد نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. كان المسجد بسيط في بنائه، قوي في أعماله. مسجد تو اس کی تعمیر بہت یعنی عام تھی، لیکن اس میں اعمال بہت قوت والے تھے. الأرض من الرمل، زمین ریتیلی زمین تھی اس کی. الأعمدة من جذوع النخل، اس کے ستون وہ کھجور کے تنے تھے. السقف من سعف النخل والجريد. فرمایا کہ اوپر جو چھت تھا وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا. إذا نزل الشتاء سجد النبي صلى الله عليه وسلم وجبينه تخرج فيها الماء والطين. فرمایا جب بارش آتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمانے کے بعد جب اٹھتے تھے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگی ہوتی تھی. منبره من جذع النخيل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ایک کھجور کا تنا تھا. جاء تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، أصلا هو من فلسطين، أسلم وكان راهبا في بيت لحم، وأسلم وحسن إسلامه وعمل المنبر عند فتى نجار أنصاري، أعطاه الفلوس وعمل المنبر 3 درجات، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة يصعد المنبر وما صعد الجذع، فالجذع أخرج صوتا أنينا كبكاء الطفل لأمه لفقدان أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. میں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ جب آئے، تشریف لائے، مسلمان ہو گئے. یہ اصلاً فلسطین کے تھے اور یہ راہب تھے، عبادت گزار تھے، اپنے طریقے پر اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے والے آدمی تھے. لیکن جب اسلام لائے بہت اچھے مسلمان ہوئے، اور یہ بیت لحم کے تھے، وہاں پر عبادت گزار تھے، راہب تھے. تو جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر کی ضرورت محسوس کی. تو ایک انصاری نوجوان جو کہ ترکان تھا اس کو کچھ پیسے دیے اور اس سے منبر بنوائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 درجوں کی منبر بنوائی. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منتقل ہوئے ممبر پر. وہ کھجور کے تنے کو چھوڑ کر جب ممبر پر آئے تو وہ کھجور کا تنا آپ کی فراق میں ایسا رونے لگا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی فراق میں روتا ہے. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر وذهب إلى الجذع ومسح بيده الشريف فسكت الجذع وقال لو لم أفعل لبقي صوته ما بقي إلى يوم القيامة. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ممبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے پر تسلی کے لیے ہاتھ پھیرا اور پھر وہ خود چپ ہو گیا, اس کی آواز ختم ہو گئی, وہ رونا ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس کی یہ آواز, یہ رونا, یہ قیامت تک جاری رہتا. أما الأضوية والإنارة والأسرجة ما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين المسجد بدون السراج. میں یہ روشنیاں, یہ لیمپ اور یہ بتیاں, یہ مسجد نبوی میں 9 سال تک کچھ بھی روشنی نہیں تھی. نحن نحدثكم عن جسم المسجد الآن. ہم تو آپ کو ابھی مسجد کا ڈھانچہ بتا رہے ہیں. حتى تروا أعمال المسجد أنها ليس لها علاقة بالجسم. الأعمال ليست مربوطة بالأشكال. تاکہ پتہ چلے کہ اعمال کا تعلق یہ عمارتوں سے نہیں ہے اور تعمیر کی مضبوطی سے اعمال کا کوئی تعلق نہیں. هذا تميم الداري رضي الله عنه كذلك أدخل السراج في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. یہی تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اسی مسجد میں ایک چراغ جلایا. انظروا هذه الخدمة البسيطة كم جعل الله له كرامة بها. في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه خرجت النار في الحرة الغربية وأخذت تأكل الشجر والحجر, فتفكر سيدنا عمر أين الدفاع المدني, أين سيارات الإسعاف والإطفاء, فذهب إلى الصف الأول إلى تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. قال يا تميم قم إلى النار فأطفئها. قال يا أمير المؤمنين من أنا وما أنا؟ قال أقسمت عليك بالله أن تقوم إلى النار. فخرج ومشى وراءه عمر, ولما وصل النار فتح يديه وأخذ يهشها أمامه وتمشي مثل الطفل أمام أبيه, لأن النار مخلوقة وخالقها الله وهؤلاء كانوا مع الله. فرمائے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک معمولی خدمت کی. دیکھو ایک چراغ جلایا, آگ جلائی, مسجد نبوی میں روشنی کی. اللہ پاک نے اس معمولی خدمت پر ان کو کیا صلہ دیا, کیا درجہ دیا. فرمایا ایک مرتبہ حرہ میں آگ نکلی, لاوا نکلا کسی پہاڑ سے اور مدینے کی طرف آنے لگا. درختوں کو جلایا, پتھروں پر سے گزرا, جلایا. سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً فکر مند ہوئے. اس وقت یہ ایمرجنسی کی صورتیں اور یہ ایسی, وہ سب ان کی ذمہ داری تھی. تو سب سے پہلی صف میں آئے, دیکھا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ, اس آگ کا انتظام کرو. تو وہ منت سماجت کرنے لگے کہ میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں. تو جب بہت انکار کیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جا کر اس آگ کا انتظام کرو. تو وہ مسجد سے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے نکلے. اب جب آگ کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ آگ کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلنے لگے, جیسے کہ باپ چھوٹے بچے کو آگے لے کر جاتا ہے اور بچہ اس کے آگے آگے چلتا ہے, ایسے ہی آگ کو دھکیلتے رہے اور آگ کو وہاں جہاں سے آگ آئی تھی وہاں پر داخل کر دیا. یہ آگ مخلوق ہے اللہ کا, اللہ اس کا خالق ہے اور ان کا تعلق خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه ليس من رأى كمن لم يرى. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو جس نے دیکھا ہے وہ بن دیکھے ہوئے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. یعنی میرے یقین میں اور تمہاری یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. هذا المسجد كانت فيه الأعمال, هذه الأعمال التي جاءت بنا من الأردن إلى باكستان. فرمایا ہے کہ اس مسجد میں اعمال تھے, اعمال, وہ اعمال جو اعمال ہم کو اردن سے پاکستان لے کر آئے. في رايون في قطر, ہاں کہ ریون میں کہیں کعبہ ہے کوئی, في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. کیا مسجد نبوی یہاں پر ہے؟
مسجد قباء. مسجد قباء یہاں پر ہے. لماذا يأتي الناس من سعودية، من أردن، من الشام، من العراق إلى الرائد؟ فيها روح أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فجاءت قلوب الناس مثل المغناطيس إلى هذا المكان. فرمایا کہ دیکھو رائیونڈ میں پھر لوگ سعودیہ سے اور مصر سے اور یمن سے اور دنیا کے ساری ملکوں سے لوگ آتے ہیں. کون سی چیز لے کر آتی ہے؟ ان کے دلوں کو کھینچ کر مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ اعمال ہے. من صنع هذه الأعمال في باكستان؟ یہ اعمال کس نے شروع کیے ہیں پاکستان میں؟ ليست رايوند. رائیونڈ نے شروع نہیں کیے. ليست حجارة رايوند. پتھروں نے، رائیونڈ کے پتھروں نے شروع نہیں کیے. ليس شجر رايوند. رائیونڈ کے درختوں سے یہ اعمال نہیں نکلتے. ليس ماء رايوند. رائیونڈ کے پانی سے یہ اعمال نہیں صادر ہوتے. العمود الأول البوشت والبتان. فرمایا کہ سب سے پہلا ستون جو تھا رائیونڈ کا یہ تو پشتو والے تھے. نحن نعرف العرب أن بلادكم بلاد التضحية، تمشوا مثل الجيش، لا تفكر، تسير، ليس مترجم، ليس مال، ليس سيارة، ليس أي شيء، تمشوا أنتم وقود وغذاء الدعوة. فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے آپ لوگوں کا، آپ کی قربانی ہمیں پتہ ہے. آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. جو کچھ بھی ہو جائے، کپڑے نہیں ہوتے، کھانا نہیں ہوتا اور گاڑیاں نہیں ہوتی، ترجمان نہیں ہوتا، آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو. آپ قائد ہو اللہ کے راستے کے اور کسی چیز کی آپ فکر نہیں کرتے. في الجيش الذي هو يسوق جيش، والذي هو يعني يحلق بالراس جيش، والذي يطبخ جيش، والذي يطلق هذا المدفعية جيش. ولكن الذي في المدفع إذا ما جاءه الطعام وما جاءه الماء هو يتوقف. فلا تقل أنا لا أعرف أبين ولا أعرف أتكلم، أنت الجندي المجهول في الدعوة. فرمایا تم لشکر ہو، لشکر، دعوت کی لشکر. تمہاری غذا وہ دعوت ہے، دعوت. کہنا دیکھو لشکر میں نائی بھی ہوتا ہے. نائی وہ صرف بال کاٹتا ہے لیکن ہوتا لشکر ہے. اور ایک آدمی کھانا پکانے والا ہے، وہ بھی فوجی ہے. اور کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا، وہ جو بندوق چلانے والا ہے وہ بھی فوجی ہے، جو دفاع مورچے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی فوجی ہے. یہ سب فوجی ہے. فرمایا کہ اگر کھانے پکانے والا کھانا نہیں پکائے گا اور اس فوجی کے پاس جو دفاع میں بیٹھا ہوا ہے کھانا نہیں پہنچے گا تو کام نہیں چلے گا. تو یہ لشکر سارا کا سارا ایک دوسرے کا معاون ہے. کھانا پکانے والا بھی فوجی ہے اور بندوق چلانے والا بھی فوجی ہے. فرمایا کہ ایسے ہی دعوت، یہ سارا یہ ایک فوج ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے تو بیان کرنا نہیں آتا اور میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو یہ سب تعاون سے چلتا ہے اور ہم سب ایک لشکر ہیں. هيا بنا نرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونرى الأعمال التي في المسجد. فرمایا کہ خوشخبری ہو ہمارے لیے کہ ہم مسجد کی طرف لوٹیں اور وہ اعمال دیکھیں جو مسجد نبوی میں اللہ جل جلالہ نے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین پھیلایا، وہ اعمال زندہ ہو گئے. فكان عليه الصلاة والسلام يتفكر في هداية الخلق وهداية الناس، ومقدم هذا الفكر وهذه العاطفة وهذه الجذبات على جسمه وعلى نفسه يسامح الناس في أسباب هداية الناس. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کی فکر ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ لوگوں کی ہدایت کا، اپنی جسمانی ضروریات، اپنے جسم کا اور اپنی جو جسم کے متعلق چیزیں ہیں ان سب سے یہ مقدم ہوتا تھا کہ کیسے اللہ جل جلالہ کا دین اور ہدایت یہ العالم میں پھیلے. هنا المشركون والكفار يتفكرون لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه السلام يتفكر في هدايته. بعد معركة بدر جلس صفوان ابن أمية، قتل أبوه أمية بن خلف، قتل أخوه علي بن أمية بن خلف، وصفوان هذا جلس في حجر الكعبة في حجر إسماعيل ومعه عمير بن وهب الجمحي يخططون أين؟ في الكعبة. هذا الحجر في داخل الكعبة لا يجوز يعني الطواف منه. يخططون في الكعبة في حجر الكعبة لأكبر جريمة في الأرض، قتل النبي عليه السلام،
وهذا عمير ابن وهب الجمحي ابنه أسير في المدينة، وأما صفوان فأبوه قتيل وأخوه علي قتيل، الآن يخططون لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فرمایا کہ دیکھو ادھر مشرکین جو تھے ان کا کیا کام تھا، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مشورے کر رہے تھے اور کوششیں کر رہے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کی فکر تھی. فرمایا کہ یہ بدر کے بعد جب صفوان ابن امیہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا باپ قتل ہو گیا اور ان کا بھائی بھی قتل ہو گیا، اور عمیر ابن وہب یہ دونوں بیٹے، اور وہ جو کعبہ کا جو حصہ ہے بیت اللہ میں، وہ تو کعبے کا اندر کا حصہ ہے جو گول پتھر سے وہاں اس کے اندر بیٹھے اور وہاں پر مشورہ کر رہے ہیں سب سے بڑے جرم کے بارے میں. سب سے بڑا جرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں. عمير بن وهب الجمحي مثل سيدنا عمر بن الخطاب، قوي شديد صلب يسمى شيطان الجاهلية، ما أسلم أحد إلا لقي العذاب منه. بھائی عمیر ابن وہب بڑے قوی آدمی تھے، یہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح تھے، اور ان کو شیطان الجاہلیہ کہا جاتا تھا. کہتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو مسلمان ہوا ہو اور اس نے اس کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، یہ ایسا آدمی تھا یہ عمیر ابن وہب. يقول لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد وقتلته. تو اس نے کہا کہ اگر میرے اوپر قرضہ کچھ نہ ہوتا اور میرے کچھ بیوی بچے جو ہیں ان کی مجھے فکر ہے، اگر یہ فکر مجھے نہ ہوتی تو میں ابھی سواری پر سوار ہو کر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر ان کو قتل کر دیتا. صفوان من الأغنياء ورث المال، يقول دينك علي وعيالك وأولادك مع أولادي أواسيهم ما دام الدهر، اذهب. تو یہ صفوان جو تھے بڑے مالدار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا قرضہ سارا میرے ذمے ہے، جتنا بھی تمہارا قرضہ ہے میں ادا کروں گا، تمہارے بیوی بچوں کی بھی کوئی فکر نہ کرو، تمہارے بچے میرے بچوں جیسے، اور جب تک میں زندہ ہوں ان سب کا میں بالکل خیال رکھوں گا، آپ جاؤ بے فکر ہو کر. فقال عمير اكتم عني الخبر. تو عمیر نے کہا اچھا یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اپنے پاس راز رکھنا ہے. فذهب عمير إلى بيته وشحذ سيفه مضاه وسمم رأسه وتقلد سيفه وركب راحلته وانطلق إلى المدينة. میں عمیر اپنے گھر گئے، اپنی تلوار کو اچھی طرح تیز کیا، پھر اس کو زہر میں بجھایا، اس زہر لگانے کہتے ہیں، زہر میں بجھایا، اور پھر اپنی تلوار لٹکا کر سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ چل پڑے. وخرج صفوان إلى أزقة مكة ومجالسها يقول أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر وهي مقتل محمد. اور یہ جو صفوان تھے یہ مکہ کی گلیوں میں اور ان کے مجلس مشرکین کی مجلسوں میں جا کر کہنے لگے کہ خوشخبری ہے، خوشخبری، بڑی خوشخبری، ابھی عن قریب ایسی بڑی خوشخبری تم سن لو گے کہ تم بدر کا جو غم ہے وہ تم بھول جاؤ گے، اور وہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کے بارے میں تم سن لو گے. فأخذ مسرعا يطوي الرمال ويسابق الريح حتى لا يفوته الخبر إلى المدينة. تو بہت تیز چلنے، فرمایا کہ ہوا سے بھی تیز، یہ جو عمیر تھے یہ بہت تیز چلے اور راستے کو بہت تیزی سے طے کرتے ہوئے تاکہ کہیں خبر مجھ سے پہلے وہاں نہ پہنچ جائے، اس لیے بہت تیز چلے. وصل المدينة، مدینہ پہنچ گئے ونزل في ساحة المسجد، اور مسجد کے صحن میں وہاں اترے اپنی سواری سے. ولتعاسة حظه أنه أول من لقيه صديقه عمر بن الخطاب، هو صديق عمر. صديقه عمر لما نظر قال هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا لشر. فرمایا کہ بدقسمتی سے ان کی ملاقات، سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہنے لگا یہ کتا ہے،
اور اللہ کی قسم یہ کسی خیر کے معاملے کے لیے نہیں آیا. فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فسيدنا عمر كان من الفرساء والفرسان وأهل الفراسة. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت جاننے والے تھے اور بہت ان کو جان پہچان تھی اور پرکھ تھی لوگوں کی. فتقدم نحوه وأخذ بحمالة سيفه، سيف موجود، أخذ بالحمالة وأخذ بقميصه فلببه بها، جمع على خنجره حتى ضاق النفس عليه وجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله مقيد في يد عمر. عمر رضی اللہ عنہ ان کو جو تلوار کا پٹا تھا اس سے پکڑا اور اس کے گلے میں جو قمیص تھی اس کو ایسے مروڑا پکڑ کر مروڑا اور ایسا مروڑا کہ اس کی سانس بند ہونے لگی اور پھر اس کو کھینچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشهد عمر وعمير فقال اتركه يا عمر ادنو يا عمير. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا دونوں کو آتے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر چھوڑ دے اور اے عمر قریب آ جا. قال عمر للصحابة خذوا حذركم من هذا الخبيث. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو آواز دی کہ دیکھو خیال رکھنا، اس خبیث کا خیال رکھنا. فقال ما جاء بك يا عمير. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ کس لیے آئے ہو؟ فهو قد حضر جوابا لأن ابنه وهب أسير عند الصحابة. قال جئت لهذا الأسير الذي عندكم تحسن فيه. قال فما بال السيف في عنقك. تو اس نے سب سے پہلا جو جواب دیا وہ چونکہ اس کا ایک بیٹا وہ بدر میں قید ہوا تھا اور اسی کو بہانہ بنا کر کہا کہ میں تو اس قیدی کے بارے میں آیا ہوں کہ تمہارے ہاں یہ بیٹا قید ہے تو تاکہ تم اس کے ساتھ احسان کرو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے اپنے گلے؟ فقال قبحها الله من سيوف هل أغنت عنا يوم بدر كان معكم يعني أنتم 300 نحن 1000. أنتم عندكم فرسان نحن عندنا 300 فرس، عندكم 70 جمل عندنا 700 جمل، وما في كان تناسب بيننا وغلبتمونا فالسيف لا يغني. کہنے لگا ان تلواروں کا برا ہو، انہوں نے ہمیں بدر میں کیا کام دیا؟ آپ کے پاس کچھ تلواریں تھی، ہمارے پاس تو بہت زیادہ تھی. آپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، ہمارے پاس سینکڑوں گھوڑے تھے. آپ کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، ہمارے پاس 700 اونٹ تھے. آپ کے کل 300 آدمی تھے، ہمارے 1000 آدمی تھے. تلواریں سب کچھ تھی لیکن تو کوئی مناسبت ہی نہیں تھی ہمارے اور آپ کی. لیکن پھر بھی ہمیں شکست ہو گئی اور ان چیزوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. قال اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لذاك للأسير. قال ألم تجلس أنت وصفوان ابن أمية في حجر إسماعيل وتقول لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد وقتلته والله حائل بيني وبينك. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ دیکھو سچی بات بتانا کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے وہی بات کہی کہ میں اسی قیدی کے لیے آیا ہوں اور قیدی کے بارے میں آیا ہوں، اپنے بیٹے کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کیا بات تھی کہ جو آپ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اور وہب صفوان ابن امیہ، آپ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ بات کی کہ مجھ پر قرضہ ہے، میرا اہل و عیال ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری میری ہے، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا اور یہ اور پھر تم سوار ہو کر آ گئے. یہ کیا بات؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه الآية عنده 2 من الحراسة. لما نزلت هذه الآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال للحراس إليكم عني عصمني ربي. فقال لصفوان عصمني ربي. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو لیکن اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے. اللہ مجھے تم سے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے 2 پہرہ دار ہوتے تھے اور آپ کی حفاظت کرنے والے ہوتے تھے.
لیکن جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آ رہا ہے، جو دین اتر رہا ہے، اس کو لوگوں کی طرف پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے. اللہ جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فارغ کر دیا کہ ابھی جاؤ، اللہ میری حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس نے عمیر کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے تم سے محفوظ کیا. فقال والله ما سبقني أحد إليك إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فكبر المسلمون. تو عمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ سے پہلے مجھے کوئی نہیں پہنچ سکا آپ کی طرف. آپ کی طرف یہ جو خبر آئی ہے، مجھ سے تو پہلے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آیا یہاں. اور پھر کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور صحابہ نے بلند آواز سے تکبیر پڑھی. فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم فرمان، أصدر أمرا قال فكوا أسيره وخذوه وعلموه وأكرموه وليأخذه عمر بن الخطاب لأن عمر يمسك بالسيف حتى يقطع عنقه. الله أكبر. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس کے قیدی کو چھوڑ دو اور اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا اکرام کرو، اس کو سکھاؤ اور اس کے مہمان نوازی کرو، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دو کہ وہ یہ سارا کام کرے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو تلوار سونتی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے اس کا سارا ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. انظروا هذا جزاء القاتل كيف الإسلام وكيف النبي عليه الصلاة والسلام. فرمایا کہ کیا قتل کرنے والے کا یہ بدلہ ہوتا ہے جو قتل کے لیے آتا ہے، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فتعلم ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت شديد الإيذاء على الدين ولله وللرسول كنت أذيهم، من أسلم يؤذى، فأذن لي، اسمح لي أن أرجع إلى مكة وأدعوهم إلى الإسلام وأؤذيهم في دينهم حتى أكفر الخطايا التي كانت في صحيفة. تو یہ گئے اور پھر وہاں سے جو کچھ سیکھنا تھا دین کے بارے میں وہ سیکھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی، اور جو مسلمان ہوا بہت دین سے روکا، ان کو تکلیفیں دی ہے، تنگ کیا ہے. آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ابھی مکہ جاؤں اور ان کو ان کے دین میں خوب ستاؤں، تاکہ میرے وہ جو میں نے مسلمانوں کو ستایا ہوا ہے، تاکہ یہ میرا ان کا ستانا، کفر میں ان کو تنگ کرنا، یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. فسمح له أن يرجع إلى مكة. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کی اجازت مرحمت عطا فرمائی. أما صفوان بن أمية كان يخرج إلى الطريق المطل على طريق المدينة يسأل ركبان القوافل هل هناك أخبار؟ هل هناك خبر عاجل في المدينة؟ يقول لا خبر، حتى جاءت قافلة قال هناك خبر عاجل مهم جدا. ما هو؟ قال أسلم عمير بن وهب الجمحي. یہ صفوان یہ روزانہ مدینہ منورہ کی طرف سے جو آنے والا راستہ ہے بڑا، وہاں جاتے اور لوگوں سے پوچھتے کوئی بڑی خبر تم نے سنی ہے وہاں آتے ہوئے، کوئی عجیب خبر سنی ہے، کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے. ان کو تو انتظار تھا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تھا، تو کوئی نہیں بتاتا تھا. ایک قافلہ آیا، اس نے کہا ہمارے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے اور ایک بہت عجیب خبر ہے. فرمایا کیا خبر ہے؟ پوچھا کیا خبر ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. فضرب كفا على كف وأخذ بأستار الكعبة وجذبها، جذب ثياب الكعبة عليه وأقسم باللات والعزى أن لا يدخل في الإسلام لو لم يبقى على وجه الأرض له. تو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے پر افسوس سے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر کعبہ کے اندر چلا گیا اور کعبہ کا پردہ پکڑا اور کھینچا خوب، اور لات اور عزا کی قسمیں کھا کر کہنے لگا
کہ اللہ کی اس کی قسم، لات اور عزا کی قسم، کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا اگرچہ کوئی ایک بھی میرا مددگار اور میری طرح زمین پر باقی نہ رہے. فدخل عمير ابن وهب الجمعي في جيش الفتح، فتح مكة كانت دخل وهرب صفوان على كفره في جبل أبي قبيس، ولكن تقدم عمير باستئناف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، صفوان ابن عمي وهو خاف منك كثيرا وهرب في الجبال، أعطيه الأمان يا رسول الله، إنك أنت الرؤوف الرحيم عزيز كريم، أعطيه الأمان. فقال: هو آمن. تو یہ عمیر رضی اللہ عنہ، عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں آئے اور لشکر میں آئے. جب لشکر میں آئے تو یہ صفوان یہ بھاگ گئے پہاڑوں میں، چونکہ مکہ فتح ہوا، سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو یہ جبل ابی قبیس چلے گئے. اب عمیر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، یہ صفوان یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، آپ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، اخلاق والے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کو امن عطا کیجئے، ان کو قتل سے مامون کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو امن ہے. فقال: يا رسول الله، أعطني علامة يطمئن بها قلبه ويصدقني حتى يرجع. فأخذ النبي عمامته وأعطاه العمامة السوداء علامة للكافر حتى يطمئن ويرجع إلى مكة. تو عمیر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ میں اس کو دکھاؤں، اس کو یقین بھی تو آ جائے کہ واقعی آپ نے مجھے امن دے دی ہے، تو کوئی نشانی عطا کیجئے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ مبارک اتار کر اس کو دے دیا. کالا عمامہ جو آپ نے پہنا ہوا تھا، یہ ایک کافر کو مسلمان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ مبارک اس کو عطا کر دیا. فلحق به بالجبال. تو وہ پہاڑوں پر ان کے پاس چلے گئے. فنظر قال: من؟ عمير. قال: نعم عمير. قال: ما يكفي، خربت بيتي وأخذت المال وأطعمت أولادك ثم أسلمت والآن تأخذ رأسي إلى محمد. تو اس نے جب دور سے دیکھا تو کہا کہ عمیر ہو؟ کہنے لگا ہاں عمیر ہوں. کہا کہ یہ بات کافی نہیں تھی کہ آپ نے میرا سارا مال لے لیا، کہ میں نے تیرا قرضہ ادا کر دیا تھا، اور آپ تمہارے بچے میرے مال میں سے کھاتے رہے، اور تو نے میرا گھر خراب کر دیا، برباد کر دیا. ابھی آئے ہو مجھے قتل کر کے میرا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے لیے. قال: أنت آمن، هذه العمامة علامة لك، ارجع. فرجع معه، وكان المسلمون في صلاة العصر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف على جواده عن فرس حتى يهرب، وقال: يا محمد، بعدما صلى العصر: يزعم عمير ابن وهب الجمحي أنك أمنتني شهرين أجلس في مكة على الكفر، هل هذا صحيح؟ قال: نعم، صدق عمير بن وهب الجمحي، ولك شهرين آخرين 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فللكافر أن يعيش 4 أشهر حتى يغير كفره، فالآن احنا في الدعوة 4 أشهر حتى نغير المسلم ليس الكافر. فرمایا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ دیکھو یہ پگڑی ہے، عمامہ مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے نشانی کے طور پر کہ تمہیں امن ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. تو جب اس نے دیکھا تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور جب مسجد میں پہنچے تو مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ. تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کھڑے رہے تاکہ بھاگ سکے اگر کوئی ادھر ادھر کی بات ہو. اور دور سے جب نماز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو دور سے آپ کو آواز دی کہ یہ عمیر ابن وہب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے مجھے 2 مہینے امن دے دی ہے کہ میں اپنی کفر پر باقی رہ کر بھی مکہ میں رہ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور تجھے 2 اور مہینوں کی بھی اجازت ہے، 4 مہینوں کی اجازت ہے. کہ اللہ جل جلالہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں پھرو 4 مہینے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر،
4 مہینے کے اللہ کے راستے میں پھرو. فرمایا کہ دیکھو یہ 4 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کفر سے ایمان کی طرف آنے کے لیے 4 مہینے کافی تھے. ابھی تو ہم مسلمانوں کے پاس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائے یہ 4 مہینے میں. وفي معركة حنين أسلم صفوان بن أمية الذي أخذ بأستار الكعبة بعد أن أكرمه النبي عليه السلام. كان في معركة حنين أخذ الصحابة والرسول غنائم كثيرة، فنظر عمير إلى الغنائم جبل واد من الإبل والبقر والغنم والرقيق، ولما رأى هذا المنظر العجيب الكبير أصبح لمحمد عمل هكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجبك يا صفوان؟ قال: نعم. قال: الواد وما فيه لك. فخرج صفوان على أعلى صخرة وصاح بصوت عال يسمع كل الصحابة، كان مشرك، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لا يعطي هذا العطاء إلا نبي لا يخشى الفقر. فرمایا کہ یہ صفوان بن امیہ یہ حنین میں مسلمان ہو گئے. حنین میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ملی تو جو غنیمت میں مال ملا وہ بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گائے اور غلام اور جو کچھ مال تھا، یہ ایک پوری وادی بری ہوئی تھی ان سے. پوری وادی 2 پہاڑوں کے درمیان کی ساری جگہ یہ ان سے بری ہوئی تھی. اب جب اس نے دیکھا، یہ حضور کے ساتھ تھے، جب اس نے دیکھا تو ایک ٹنڈی آہ بری. بہت اچھا یہ منظر اس کو لگا کہ یہ حضور کا کیا درجہ ان کو ملا. تو ایک ٹنڈی آہ بری ایسے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا اس سے کہ صفوان کیا خیال ہے، کیسا، اچھا لگ رہا ہے یہ آپ کو؟ تو کہنے لگا ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری وادی اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا سب تیرا ہوگا. تو ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے، ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر اور خوب اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایسی عطا اور ایسی سخاوت نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. فأسلم وحسن إسلامه وقدم الذي أخذ والذي عنده للإسلام وقتل شهيدا مقبلا غير مدلل. فرمایا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت اچھا رہا اور پھر اللہ کے راستے میں شہید بن کر، یعنی اللہ